اپنی چارپائی کے قریب ہڈیوں کے ڈھانچے کو کھڑا دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا، اور ایک ہیبت ناک چیخ رات کے سناٹے میں پورے علاقے میں گونج اٹھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور خود کو ڈھانچے کی گرفت سے بچانے کے لیے کھیتوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنے پیچھے ڈھانچے کے چلنے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ڈھانچہ پیچھے سے میری گردن دبوچ لے گا۔ میں بھاگا جا رہا تھا۔ بزرگوں کے سنائے ہوئے روزانہ کے قصے مجھے اور زیادہ خوف زدہ کر رہے تھے۔ ایک انجانی منزل کی طرف بھاگا جا رہا تھا جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آخر کار بھاگتے بھاگتے ایک کھڈے میں دھڑام سے گرا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایک ویرانے میں پایا۔ اپنے ہی پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ ابھی روشنی پوری طرح جلوہ افروز نہ ہوئی تھی۔ رات کے پردے ہلکے ضرور تھے لیکن ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس ویرانی میں خود کو تنہا محسوس کرتے ہی ایک دفعہ پھر دل و دماغ پر خوف سوار ہو گیا، اور میں اپنی گردن ادھر ادھر اور اوپر گھما گھما کر دیکھنے لگا۔ میرے ارد گرد کوئی بلا چڑیل وغیرہ تو نہیں ہے۔ جب مکمل تسلی ہو گئی تو میں نے وہاں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ یہ گڑھا تقریباً 2 گز گہرا تھا۔ کافی تگ و دو کے بعد میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ دور دور تک سوائے درختوں اور جھاڑیوں کے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں انسانوں کی بستی سے نکل کر چڑیلوں کی بستی میں آ گیا ہوں۔ کس طرف جاؤں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے اپنے سامنے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت دوشیزہ بال بکھیرے ہوئے چلتی ہوئی نظر آئی۔ یہ رات کے خوفناک سناٹے میں کون ہو سکتی ہے اور یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ میں اپنے اوپر سے خوف کو دور پھینکتے ہوئے پوری طرح اس کے تصور میں گم تھا، اور وہ کبھی ادھر گھومتی، کبھی ادھر، کبھی کہکہے لگاتی اور کبھی بالکل خاموش ہو جاتی۔ ابھی تک میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، صرف اس کے کھلے بال اور جسم کا پچھلا حصہ ہی دیکھا تھا، اور اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ نہایت خوبصورت دوشیزہ ہے۔ جب وہ چلتی چلتی میرے قریب آئی تو میری ایک دفعہ پھر چیخ نکل گئی۔ میرے سامنے ہیما تھی، وہ ہیما جس کا گلا میں نے اپنے ہاتھوں سے دبایا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر بڑے بڑے لال بیگ چلتے نظر آ رہے تھے، جیسے وہ لال بیگوں کی ملکہ ہو۔ اس مردہ ہیما کو اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر مجھے اپنے پاؤں سے زمین سرکتی نظر آئی۔ آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہوا، اپنا دم گھٹتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ کس طرف بھاگ رہا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہاں، اتنا جانتا تھا کہ وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ مسلسل 1 گھنٹہ بھاگتا رہا، آخر ایک جگہ جا کر گر پڑا۔ دن کا اجالا بھی رونما ہو چکا تھا، سورج بھی بادلوں کی اوٹ سے اپنی ٹھنڈی روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہو رہا تھا۔ اب وہاں نہ ہیما تھی اور نہ ہی ہڈیوں کا وہ ڈھانچہ۔ جوں جوں سورج اپنی روشنی تیز کرتا جا رہا تھا، توں مجھے اپنی زندگی کے بیتے ایام ایک فلم کی طرح یاد آ رہے تھے۔ 5 سال قبل جب میں نے اسکول کی حدود عبور کرنے کے بعد کالج کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو پہلے ہی دن ایک حسینہ سے ٹکرا گیا۔ اس حسینہ سے ٹکرایا ہی تھا کہ میں اپنی دنیا ہی بھول گیا، اپنا آپ بھول گیا۔ میرے سامنے ایک سرخ و سفید رنگ والی، نشیلی آنکھوں والی، نرم ہونٹوں والی، ملائم بالوں والی، گلابی رخساروں والی، ترچھی نظروں والی دوشیزہ کھڑی تھی، جو کالج کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی اور میں گیٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس سے ایک ہی ٹکر میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھا، اسے دل دے بیٹھا، اپنی جان دے بیٹھا۔ پہلی ہی نظر میں وہ مجھے اپنا دیوانہ بنا گئی۔ دن رات اس کے تصور میں گم رہنے لگا۔ سارا دن ایک جھلک دیکھنے کے لیے کبھی گیٹ کے اندر اور کبھی گیٹ کے باہر چکر لگاتا رہتا۔ جب اسے دیکھ لیتا تو دل کو تسلی ہو جاتی، بے چین دل کو چین آ جاتا، بے قرار روح کو قرار آ جاتا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور میں اس کے پیار میں اتنا پاگل ہو کر رہ گیا کہ ہر کونے میں، ہر گوشے میں صرف اور صرف اس کا چہرہ نظر آتا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میں اس سے اظہار عشق کر سکتا۔
اندر ہی اندر کرتا رہا۔ جب وہ میرے سامنے آتی تو زبان میرا ساتھ چھوڑ دیتی، میں گونگا بن جاتا، اپنے الفاظ کو ادا کرنے کی ہمت نہ ہوتی، لیکن اسے میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں آج بھی اس کے لیے اجنبی ہی تھا، یا پھر اسے مجھ سے محبت ہی نہ تھی۔ 1 سال تک یوں ہی اس کی محبت کو میں خود میں سمیٹے گزار دیا۔ اس کے بعد جب کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ کہکے لگاتے دیکھا، اس سے چمک دمک کر باتیں کرتے دیکھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اپنی دنیا اندھیری ہوتی ہوئی نظر آئی، زمین پھٹتی نظر آئی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے قتل کر دیا ہو، میرے ارمانوں کا خون ہو گیا ہو۔ اور پھر خون نے جوش مارا، دل چاہا کہ دونوں کو جا کر ختم کر ڈالوں، دونوں کو دنیا سے مٹا دوں، دونوں کو زندہ درگوں کر دوں۔ وہ دونوں میرے سامنے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کہکا لگاتے گزر گئے۔ جب میرا سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ پانی میں بہہ گیا اور ایک نئی چنگاری ابھری۔ یہ چنگاری ایک شعلے کا روپ اختیار کر گئی۔ یہ شعلہ انتقام کا شعلہ تھا، ان دونوں کو ختم کرنے کا شعلہ تھا۔ اگر میں نے اپنا پیار نہ پایا تو کسی اور کو بھی حق نہیں تھا کہ وہ پیار کی پینگیں بڑھائے۔ میرے اندر ان کی نفرت کے انگارے ابلتے رہے اور ایسا موقع نہ ملا کہ میں ان کو ان کے انجام تک پہنچا سکتا۔ آخر ایک دن مجھے اپنے اندر جلتی ہوئی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا موقع مل گیا اور میں نے ان دونوں کو ایک کمرے میں رات کی دعوت کر ڈالی۔ پہلے تو وہ نہ مانے، لیکن میرا بار بار اصرار انہیں ٹال نہ سکا۔ اس سے 2 سال قبل ہم لوگ کالج سے فارغ ہو چکے تھے۔ دراصل کالج تو میں نے اس دن سے ہی فارغ ہو گیا تھا جب ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہوٹل میں دیکھا تھا۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی کالج چھوڑ چکے ہیں، لیکن ہم سب کو ایک دوسرے کی رہائش گاہوں کا علم تھا کہ وہ کہاں کہاں رہتے ہیں۔ بہرحال میں نے اس سنگین واقعے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے چند دوستوں کو ساتھ ملا لیا، جنہیں پہلے تو انکار کیا لیکن پھر مان گئے۔ رات کو جب ہیما اور آکاش میرے پاس آئے تو میں نے سب سے پہلے ٹھنڈے مشروبات سے ان کی تواضع کی۔ اس کے بعد چائے میں حسب پلان نشہ آور گولیاں ڈال کر ان کے سامنے پیش کر دی، جو انہوں نے مزے لے کر پی۔ اس کے بعد مجھے معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لہٰذا جلد ہی وہ اپنے ہوش و حواس کھونے لگے اور میرے کمرے میں چلانے لگے۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ مجھے ان پر غصہ تو پہلے ہی بہت زیادہ تھا۔ ان کی اس بات پر زوردار تھپڑ ان دونوں کے منہ پر رسید کر دیے، جس سے وہ دونوں نیچے فرش پہ گر پڑے۔ پہلے تو میں نے پوری قوت سے آکاش کا گلا دبایا، جس سے اس نے میرے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اس کے بعد ہیما کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا، وہ بھی میرے سامنے تڑپتی رہی۔ ظلم کی یہ آگ میرے دماغ پر اس قدر سوار تھی کہ مجھے یہ ظالمانہ قدم اٹھاتے ہوئے ان کی معصوم جانوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ ان کے تڑپنے میں میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بتائے ہوئے وقت کے مطابق میرے دوست بھی آ گئے۔ انہوں نے مجھے ہمدردی دکھانے کی غرض سے باری باری دونوں کی لاشوں کی بےرحمتگی کی، ان کی لاشوں پر تھپڑ مارتے رہے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے مل کر انہیں بوریوں میں بند کیا اور رات کے اندھیرے میں شہر سے بہت دور ایک ویرانے میں پھینک آئے۔ ایسی کوئی نشانی ظاہر نہ ہونے دی کہ ہم پر کسی کو شک و شبہ ہوتا۔ میں شروع ہی سے ایک انا پسند اور اپنی من مانی کرنے والا لڑکا تھا، والدین کا اکلوتا تھا، ان کے لاڈ پیار سے ایک بگڑا ہوا انسان تھا، والدین کا نافرمان، بزرگوں کا نافرمان۔ جو کوئی میرے مزاج کے خلاف بولتا تو مار مار کر ان کا برا حال کر دیتا۔ خدا نے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ایک دن والد صاحب نے مجھے مانگنے پر پیسے نہ دیے تو میں نے ان کا بھی ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسی غم میں مر گئے۔ اور والدہ کو شروع ہی سے اچھا نہ سمجھتا تھا، کیونکہ میری وجہ سے وہ میرے ابو سے جھگڑ پڑتی تھیں، اور آپ کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، نافرمان اور بدتمیز بنا دیا ہے۔ تو میں ان کو خوب سناتا۔ ابو کے مرنے کے بعد امی خود کو اکیلا محسوس کرتیں، مجھ سے بات تک نہ کرتیں کہ میں نے اپنے ابو کو مارا ہے۔ اسی صدمے میں امی بھی ابو کی موت کے 3 ماہ کے بعد دنیا سے چل بسیں۔ آخری وقت تک انہوں نے مجھے خوش ہو کر نہ دیکھا تھا۔ واقعی میں غلطی پر تھا، والدین میری ہی وجہ سے مرے تھے۔ اب میرے ہاتھوں سے 2 خون
ہو گئے اور انہیں بھی ویرانے میں پھینکنے کے بعد خود میں مسرت اور خوشی محسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد ہم دوستوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ ہم سب آوارہ قسم کے دوست تھے۔ تاش، جوا، شراب ہمارا معمول بن گیا۔ محلے والے تنگ تھے لیکن ہمارے سامنے زبان نہیں چلا سکتے تھے۔ لیکن اس واقعے کے بعد ہم نے خود ہی وہ علاقہ چھوڑ دیا اور دوسرے ویران علاقے میں کسی کے مکان پر قبضہ کر لیا اور وہاں ہی رہنے لگے۔ یہ علاقہ شہر سے کافی دور تھا اور کہیں کہیں اکا دکا مکان بنتے نظر آتے۔ یہ علاقہ ہماری پسندیدہ علاقہ بن گیا۔ آوارہ دوستوں میں اضافہ ہو گیا۔ روزانہ رات کو جوا اور شراب چلتی، گالی گلوچ اور قہقہے روزانہ یہاں سے بلند ہوتے، لیکن یہاں کسی قسم کا خطرہ نہ تھا۔ ایک رات جب ہم سب نشے میں دھت پڑے ہوئے تھے کہ میرے ایک دوست شان نے چیختے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی زبان سے نکلنے والی چیخیں اس قدر ہیبت ناک تھیں کہ ہم سب لرز گئے۔ وہ چیخیں مارتا ہوا بھاگتا رہا اور ہم 2-3 دوست اس کا پیچھا کرتے رہے۔ آخر کار ایک درخت سے ٹکرانے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا اور بے ہوشی کے عالم میں وہ بولے جا رہا تھا، مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار دے گی۔ ہم نے اسے بہت کوشش کی ہوش میں لانے کی، لیکن وہ ہوش میں نہ آیا کہ اچانک ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہمیں نظر آیا۔ اس ڈھانچے کو دیکھتے ہی ہم لوگ بھاگ نکلے۔ وہ ڈھانچہ میں پہچان چکا تھا۔ ہاتھ، پاؤں اور جسم صرف ہڈیاں تھیں، لیکن چہرہ رکاش کا تھا جو شان کے اوپر جھک گیا اور اس کا خون چوسنے لگا۔ ہم یہ منظر دور ہی سے دیکھتے رہے۔ وہ تڑپ رہا تھا لیکن وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ مسلسل خون نچوڑے جا رہا تھا۔ جب شان تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تو وہ ڈھانچہ اٹھا اور اس نے اس کے مردہ جسم کو اٹھایا اور ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے 1 ہفتے کے بعد تک مکمل سکوت رہا۔ کسی قسم کا کوئی نیا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس کے 1 ہفتے کے بعد ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو مجھے دوسرے کمرے سے کسی کے تڑپنے، سسکنے اور آہوں کی آہستہ آہستہ آوازیں آئیں۔ میں نے یہ آوازیں سن کر چونک گیا اور دروازے کی اور سے جب اندر دیکھا تو میرا منہ سے زوردار چیخ بلند ہو کر فضا میں بکھر گئی۔ دوسرے کمرے میں میرا دوسرا دوست بھی ڈھانچے کے نوکیلے دانتوں کا شکار ہو گیا۔ جب میرے منہ سے خوفناک چیخ بلند ہوئی تو اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کی شکل سے زیادہ مجھے وحشت ہوئی۔ چہرہ وہی تھا لیکن خوف زدہ تھا۔ لمبے اور نوکیلے دانت بالکل چڑیلوں والے تھے جو میرے سامنے ہی خون پیتا رہا۔ اس کے بعد اس کو اٹھانے کے بعد ایک طرف چلتا ہوا غائب ہو گیا۔ اب وہ ہر دوسرے تیسرے دن یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جانے لگا۔ مسلسل 4 اموات ہونے کے بعد میرے دوستوں نے اس مکان میں آنا چھوڑ دیا۔ میں خود بھی اس مکان سے خوفزدہ ہونے لگا۔ ایک رات میں دروازے کو اچھی طرح بند کرنے کے بعد اندر بیٹھا ڈھانچے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے صحن سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی صحن میں گڑھا کھود رہا ہو۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں باہر نکل کر دیکھتا۔ میں نے فوراً جلتے ہوئی لائٹ بند کر دی اور اپنی جان بچانے کی خاطر چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ باہر سے زمین کھودنے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ میں پسینے میں شرابور اپنی موت کو اپنے ارد گرد رقص کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ آوازیں بند ہونے کے بعد میرے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اس کے بعد ایک غیبی روشنی میرے اندھیرے کمرے کو روشن کرنے لگی۔ اس روشنی سے کمرہ اس قدر روشن ہو گیا کہ مجھے کمرے میں پڑی ہر چیز واضح طور پر دکھائی دینے لگی۔ اس روشنی میں مجھے کسی کے اندر آنے کی آہٹ صاف طور پر محسوس ہوئی۔ یہ قدم ایک خوبصورت لڑکی کے لگتے تھے جس کے پاؤں میں پازیب تھے، بالکل سفید پازیب، ایسے جیسے کوئی پرستان کی شہزادی میرے کمرے میں اتر آئی ہو۔ اس کے پاؤں میں مجھے چند بڑے بڑے لال بیگ چلتے نظر آئے جو میری طرف تیزی سے بڑھنے لگے۔ اگر میں ان کو دیکھ کر چیختا تو کمرے میں میری موجودگی کا انہیں احساس ہو جاتا، اس لیے میں نے بغیر کسی آہٹ کے، بغیر کسی آواز کے
ان لال بیگوں کو اپنے دانتوں تلے کچل دیا۔ لیکن یہ پاؤں کس کے ہو سکتے تھے؟ یہ کون ہو سکتی ہے جو میرے کمرے میں براجمان تھی؟ ایک دل چاہا چارپائی سے باہر نکل کر اس دوشیزہ کی صورت دیکھوں، لیکن جب یہ خیال آیا یہ انسان نہیں ہے۔ اگر انسان ہوتی تو اتنی اندھیری رات میں اکیلی گھر سے نکل کر یہاں تک کیسے آ سکتی تھی؟ یہ ضرور چڑیل ہوگی۔ چڑیل کا خیال آتے ہی میرا جسم خوف سے لرزنے لگا۔ کافی دیر تک وہ پائل کی جھنکار کے ساتھ کمرے میں ادھر ادھر گھومتی رہی، پھر دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں چارپائی سے باہر نکلا، کپڑے سے اپنا پسینہ صاف کیا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر صحن میں ایک بہت بڑا قبر نما گڑھا کھدا ہوا تھا۔ شاید یہ قبر میرے لیے تیار کی گئی تھی، لیکن میں ان کو مل نہیں سکا۔ اگر مل جاتا تو دوسرے دوستوں کی طرح وہ ڈھانچے اپنے نوکیلے دانتوں سے میرا خون بھی نچوڑ لیتے۔ میں نے یہ مکان چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا اور سوچ لیا کہ اب یہ شہر چھوڑ کر کسی گاؤں میں ڈیرا جما لوں۔ یہاں تو لوگوں کی نظروں میں بہت برا انسان ہوں، کسی غیر علاقے میں جا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کروں۔ رات انہی سوچوں میں بسر کر دی۔ صبح سویرے میں نے وہاں سے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی باہر نکلنے ہی والا تھا کہ میرا ایک دوست ہاتھ میں شراب کی بوتلیں پکڑے مکان میں داخل ہوا اور بولا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ بولا، بزدل ہو، موت سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کہاں گئی تمہاری بہادری؟ کہاں گئی وہ تمہاری بدمعاشی؟ اس کی اس قسم کی باتوں نے میرے اندر کا بگڑا انسان پھر جگا دیا۔ میں نے اپنا سامان ایک طرف پھینکا اور کہا، میں کسی موت وغیرہ سے نہیں ڈرتا اور نہ مجھے کسی سے خطرہ ہے۔ لاؤ بوتلیں۔ اور پھر صبح سویرے ہی پوری بوتل اڑا دی اور تمام دن کمرے میں مدہوش رہا۔ بے ہوشی کی حالت میں رات بھر بیت گئی۔ جب ہوش آیا تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس لائن پر جا رہا ہوں۔ میں اس راستے پر جا رہا ہوں جس کے ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ والدین کی موت کا بھی ذمہ دار میں خود تھا اور آکاش اور ہیما کا۔ ان دونوں کا خیال آتے ہی ایک دفعہ تو کانپ اٹھا۔ اتنے میں مجھے پھر صحن سے کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس دفعہ ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ پورا کمرہ ہلتا ہوا نظر آیا۔ میرا بستر ایسے گھومنے لگا جیسے میں کسی بھنور میں پھنسا ہوں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک زوردار تمانچہ میرے منہ پر پڑا۔ یہ تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ میں اوندھے منہ نیچے زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد ایسے لگا جیسے کوئی گرم سلاخوں سے میرے جسم کو جلا رہا ہو۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ میں سب کچھ وہیں کا وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ شہر سے باہر ایک قبرستان سے ہوتا ہوا ایک پرانے کھنڈر میں جا پہنچا۔ وہاں جاتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو اپنے ارد گرد چاروں طرف کانٹوں بھری سوکھی ٹہنیاں پڑی نظر آئیں۔ میں کہاں تھا مجھے علم نہ تھا۔ تقریباً 2 راتیں وہاں خاردار جھاڑیوں کے بیچ پڑا رہا۔ اب جب ہوش آیا تو جھاڑیاں غائب تھیں اور ایک دیوار کے قریب چند بوسیدہ روٹیاں پڑی نظر آئیں جن پر چھوٹے چھوٹے کیڑے گھوم رہے تھے۔ بھوک سے اس قدر نڈھال تھا کہ میں نے ان بوسیدہ روٹیوں کو کپڑوں سے صاف کر کے کھا لیا۔ پیٹ کے اندر کچھ گیا تو جینے کی ہمت پیدا ہوئی، پھر چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ میں نے چل پھر کر اس کھنڈرات کا بھرپور جائزہ لیا۔ اس طرف راستہ نظر آیا۔ میں وہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور چلتا ہوا کھنڈرات سے بہت دور نکل آیا۔ رات میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا جس سے میں خوف زدہ ہوتا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے یہ تمام واقعات ایک فلم کی طرح میری نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ آج ایک حسین و جمیل دوشیزہ کو ہیما کی صورت میں دیکھ کر میں کام کر رہ گیا۔ جو چارپائی کے قریب ڈھانچہ تھا وہ آکاش کا تھا اور مجھے یہاں سے بھگا کر لایا تھا۔ اب میں ایک ویرانے میں شہر سے بہت دور ایک عجیب سے کھنڈرات میں گھس گیا جہاں ہر طرف خوف ہی خوف تھا۔ کھنڈرات کا ایک ایک کونا وحشت زدہ اور خطرات سے خالی نہ تھا۔ یہ خوفناک کھنڈر دیکھنے کا حوصلہ نہ تھا، لہٰذا میں نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا۔ ابھی دن کا اجالا تھا، ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔
میں نے کھنڈرات سے نکل کر اپنا رخ شہر کی طرف کر لیا۔ ایک اندازہ لگا لیا کہ اس طرف شہر ہوگا، کیونکہ اسی طرف ویرانہ کم تھا، اور جہاں تک نظر جاتی وسیع و ریز ویران کھنڈرات اور بے ترتیب درختوں کے جھرمٹ نظر آتے۔ میں تھکا ہوا، ٹوٹے دل، بوجھل قدموں سے اپنی سوچ کے تیار کردہ سمت کی طرف چلنے لگا۔ بھوک پیاس سے نڈھال چلتا رہا، آخر ایک جگہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ لوگوں پر کیے ہوئے ظلم یاد آنے لگے، والدین نظروں کے سامنے آئے، دوست احباب سامنے آئے، یہاں تک کہ جن جن پر ظلم کیا تھا ان کی صورتیں نظروں کے سامنے گھومنے لگیں۔ کتنی دیر تک وہاں ہی بیٹھا رہا، کب سورج ڈھلا، کب روشنی کی جگہ اندھیرے نے لے لی، کچھ خبر نہ تھی۔ پیاس سے گلا خشک ہو رہا تھا اور بھوک کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے پیٹ کی تمام انتڑیاں باہر کھینچ رہا ہو۔ بیٹھنے کی ہمت جواب دے گئی تو میں لیٹ گیا۔ ابھی لیٹے چند ہی منٹ بیتے ہوں گے کہ وہی ڈھانچہ مجھے اس ویرانے میں چلتا نظر آیا۔ اب بھاگنا تو دور کی بات تھی، چلنا بھی مشکل تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ موت نے مجھے یہاں لا کر پھینکا ہے، اب بھاگ کر کہاں جاؤں؟ ادھر ڈھانچہ مسلسل میرے قریب آ رہا تھا۔ میں اپنی جان بچانے کی غرض سے اٹھا، لیکن اٹھا نہ گیا۔ دوبارہ وہیں کا وہیں لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر تک آنکھیں بند رہیں تو مجھے اس خوفناک سناٹے میں پائل کی جھنکار سنائی دی۔ یہ آواز سنتے ہی میں نے اپنی بند آنکھیں کھول دیں۔ سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آواز مسلسل آ رہی تھی، لیکن کچھ اور نظر نہ آیا۔ وہ ڈھانچہ اپنا آپ ظاہر کرنے کے بعد غائب ہو گیا تھا، اور اس پائل کی جھنکار سے ویرانے کے تمام سناٹا مدہوش ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے دور سے پائل کی جھنکار والا چہرہ نظر آیا۔ یہ ہیما تھی، جس کا میں قاتل تھا، اور آج وہ اپنا بدلہ لے سکتی تھی۔ لیکن یہ زندہ کیسے ہو گئی؟ شاید یہ مری نہ تھی، صرف بے ہوش ہوئی ہو اور اب میری تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی ہو۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں، یہ بے ہوش نہ ہوئی تھی، بلکہ جب اس کے مرنے کی دل کو تسلی ہو گئی تھی تب اسے بوری میں بند کیا تھا۔ لیکن اب ہو سکتا ہے کہ اس کے مردہ جسم میں چڑیلوں نے قبضہ کر لیا ہو اور مجھ سے اپنا انتقام لینا چاہتی ہو۔ پھر چڑیل کا خیال آتے ہی مجھے اس مدہوش کر دینے والی پائل کی جھنکار سے خوف آنے لگا۔ ہیما اب میرے بالکل قریب آ رہی تھی۔ ادھر دور سے مجھے پھر سے وہی ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آیا جو کچھ دیر قبل اپنا ظاہر کرنے کے بعد روپوش ہو گیا تھا۔ اب میں سمجھ گیا کہ کس طرح میں نے ان دونوں کا خون کیا تھا۔ یہ دونوں میرا خون کریں گے اور مجھے بھی دنیا سے اٹھا کر قبرستان میں پہنچا دیں گے۔ میرا یہ خدشہ درست ثابت ہوا۔ دونوں مسلسل میرے قریب آ رہے تھے۔ جب وہ بالکل قریب آ گئے تو میں نے بغور ہیما کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر لال بیگ دیکھ کر کام کر رہ گیا۔ یہ لال بیگ اپنی کروٹیں اٹھا اٹھا کر میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے اپنے جسم کا تمام زہر مجھ میں انڈیل دیں گے۔ ابھی یہ خیال دل میں تھا کہ اس کے چہرے اور جسم سے تمام لال بیگ اڑ کر میرے جسم کو ڈسنے لگے۔ ان کے ڈسنے سے میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ جسم کے جس حصے میں ڈستے اندر سے بوٹی کھینچ لیتے۔ ادھر ان دونوں نے اپنی شکلیں بدلنی شروع کر دیں، جو ایک حسین دوشیزہ سے ایک بدصورت چڑیل بن گئی۔ اس کی وحشت ناک صورت دیکھ کر میں کانپ گیا۔ اس نے اپنے نوکیلے پنجے میری طرف بڑھائے اور میرے پیٹ میں ٹھونس دیے۔ جسم کے اندر سے خون کا فوارہ نکلا۔ میرے منہ سے دردناک چیخیں بلند ہوئیں۔ میں درد سے چیختا چلاتا رہا۔ ایک طرف لال بیگوں کے ڈسنے کی اور دوسری طرف ظالم چڑیلوں کے نوکدار پنجے سے میں نڈھال ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں کہ میرے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے۔ جب ہوش آیا تو سوائے پرانے کے اور کچھ نہ تھا۔ سورج کی روشنی سے تمام دن چمک رہا تھا۔ بھوک پیاس سے نڈال، زخموں سے چور، نہ ہل سکتا تھا اور نہ چل سکتا تھا۔ میں نے اپنی قمیض پھاڑ کر ان زخموں پر باندھ دی۔ میرے ارد گرد کے تمام زمین میرے خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ بمشکل درخت کا سہارا لے کر اٹھا۔ اس درخت کے پتوں سے اپنے پیٹ کی بھوک کو ختم کیا۔ جب کچھ تسلی ہوئی تو آگے کسی جانب چل پڑا۔
کچھ دور جانے کے بعد ایک جگہ گندے پانی کا چھپڑ نظر آیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خوب جی بھر کر پانی پیا اور ویرانے سے نکل کر سفر شروع کر دیا۔ دور سے مجھے ایک جگہ چند مکان نظر آئے۔ ان مکانوں کو دیکھ کر جیسے دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ زخموں اور درد کے باوجود میں تیز تیز چلتا ہوا ان مکانوں کے قریب پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں کوئی بھی انسان نظر نہ آیا۔ تمام مکانوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے لیکن اندر کوئی انسان نہیں تھا۔ آخر ایک مکان میں جھانک کر دیکھا تو ایک کونے میں بوڑھی عورت بیٹھی نظر آئی۔ میں نے ان سے اجازت لے کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ میری حالت بھانپ گئی۔ میرے جسم پر جمع ہوا خون دیکھ کر شاید یہ سوچ رہی تھی کہ میں ظالموں کی قید سے آزاد ہو کر آیا ہوں۔ میں نے کہا، اماں کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور چند سیکنڈ کے اندر ہی 4-5 روٹیاں اور ٹھنڈے پانی کا ایک خوبصورت جگ میرے سامنے تھا۔ میں بھوکے بھیڑیوں کی طرح تمام کی تمام روٹیاں منٹوں میں ختم کر ڈالیں اور پانی کا پورا جگ اپنے اندر اڈیل دیا اور پھر ایک جگہ پانی سے اپنے زخموں کو دھویا۔ قمیص سے جسم کے زخموں کو باندھا۔ جب رات ہوئی تو اس بڑھیا نے اپنا روپ بدل لیا۔ ایک خونخوار چڑیل کے روپ میں میرے سامنے تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے مجھے کسی کے تیز قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے ابھی کوئی مجھے پکڑنے لگے گا۔ اور پھر ایک جگہ میں درخت سے ٹکرانے کے بعد گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میری دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور جسم پر پنجوں کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں چلا رہا تھا، میرے جسم پر زخموں پر وہی لال بیگ ڈسنے میں مصروف تھے۔ میں نے لال بیگ دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیا کہ ہیما نے یہ حال کیا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی اور میں بھی دنیا سے ناتا توڑنے والا ہوں۔ اب چلنا پھرنا دور کی بات، ہلا بھی نہیں جاتا تھا۔